السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ افسوسناک خبر کے ساتھ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ علاقے میں خوف کی، دہشت کی علامت ہوتا ہے تمام چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کرمنلز ہوتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں ایس ایچ او سے بات کرتے ہوئے۔ ایس ایچ او کے کمرے میں جب جاتے ہیں تو ان سے بڑے دھیمے الفاظ میں بات کرتے ہیں، بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، چونکہ وہ ایس ایچ او ہوتا ہے، اس نے علاقے کے امن و امان کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کو نکیل ڈالنی ہوتی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں لاہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، جس میں میں نے یہ دیکھا ہے اس خبر کے مطابق کہ ایک ایس ایچ او کو اس کے بھائی نے ہی قتل کر دیا ہے، اور ایس ایچ او بھی وہ جو باوردی ہیں، جو کرائم فائٹر ہیں، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو سنبھالتے ہیں اور علاقے میں امن و امان بہت اچھے انداز میں برقرار رکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ افسوسناک واقعہ ہے جناب ہمارے سب انسپیکٹر شاہد اصغر صاحب کا۔ شاہد اصغر صاحب جو ہیں وہ بے شمار تھانوں میں ایز ایس ایچ او اپنی ذمہ داری کو سر انجام دیتے رہے ہیں، جن میں سے اگر میں ایک نام آپ کو بتاؤں تو وہ لوہاری گیٹ ہے، اور لوہاری گیٹ جو تھانہ ہے، جو پولیس اسٹیشن ہے، وہ خاصا ٹف پولیس اسٹیشن ہے، لیکن انہوں نے وہاں بھی سرو کیا اور بہت اچھے انداز میں سرو کیا۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں انچارج انویسٹیگیشن کے حوالے سے، تو انہوں نے ایز اے انچارج انویسٹیگیشن بھی بہت اچھے انداز میں مختلف پولیس اسٹیشنز میں سرو کیا ہے، اور جو قتل کی، جو معاملات کی، جو تمام کے تمام تفتیشیں ہوتی ہیں، جو کیسز ہوتے ہیں، ان کو بہت اچھے انداز میں یہ ہینڈل کرتے رہے ہیں۔ رہائش ان کی تھی شاہد صاحب کی صدر کے علاقے میں، اور ان کے جو والد صاحب ہیں یعنی شاہد اصغر صاحب جو کہ ایس ایچ او ہیں، جو اب ہم میں نہیں رہے، ان کے جو والد صاحب ہیں، ان کی 2 شادیاں تھیں، اور یہ دونوں شادیاں اور یہ سب رہنا سہنا سب اکٹھے تھا۔ یہ ٹوٹل 7 بھائی ہیں۔ 7 بھائیوں میں سے جب ہم بات کرتے ہیں پہلی شادی کے حوالے سے، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے، اور جب دوسری شادی کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 3 بچے دیے، یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ٹوٹل 7 بھائی ہیں۔ جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، کمبائن فیملی سسٹم ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کا بھی کمبائن فیملی سسٹم تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، مل کر اکٹھے رہتے تھے، ان کی پراپرٹی بھی اکٹھے تھی، ان کے رہنا اٹھنا بیٹھنا بھی اکٹھے تھا، تو اکثر گھروں میں جھگڑا جو ہے وہ رہتا تھا۔ باقی بھائی تمام کے تمام جو ہیں وہ بھی کام کاج کرتے تھے، لیکن چونکہ شاہد جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص جو ہے وہ وردی والے سے بڑا انسپائر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے، چونکہ وردی والے کو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ معاشرے کو ہینڈل کرتا ہے، اختیارات ہوتے ہیں، اور ایک عام شخص کی نسبت باوردی شخص جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو جو شاہد تھے، باقی بھائی ان سے اکثر اس بات پر گرج رکھتے تھے کہ شاہد کو جو ہے وہ پولیس میں بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے ہماری پراپرٹی چھین لے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے، یہ باوردی ہے، اس کی سب سنتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں تھیں، باتیں تھیں جو دل میں رکھا کرتے تھے ان کے باقی بھائی، اور یہ معاملات ان کے چلا کرتے تھے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ یہ آپس میں ڈسکشن ایسے بھی کرتے تھے کہ پراپرٹی کے معاملات ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری پراپرٹی جو ہے وہ ساری کی ساری شاہد لے جائے، چونکہ شاہد کو تمام کے تمام قانونی طریقہ کار اور قانونی معاملات کو بہت اچھے سے دیکھتا ہے۔ یہ ان کے دلوں میں باتیں چلتی تھیں۔ محلے والے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ محلے والے یہ بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں اکثر اوقات جھگڑا رہتا تھا، اور جھگڑا جو ہوتا تھا وہ پراپرٹی کا جھگڑا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ ان کے آگے سے بچے بھی تھے، ماشاءاللہ سے یہ جوان ہیں تمام کے تمام، تو ان کے بچے ہیں، اور بچے بھی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے رہتے تھے۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آگے سے ہمارے بچے اس چیزوں کو پک کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی جو ہم کرتے ہیں بچے بھی اسی طرح سے ان چیزوں کو پک کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے کریں گے۔ تو اس وجہ سے گھر میں اکثر اوقات جھگڑا رہتا تھا، اور یہ تمام جو بچے ہیں آگے سے ان کے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کوئی بڑے بچے نہیں ہیں، تو چھوٹے بچے جس طرح سے لڑتے ہیں آپ امیجن کر ہی سکتے ہیں کہ ہوا گیا۔ وقوعے کی طرف آتے ہیں۔ 2 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ 2 دن پہلے گھر پر سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح سے شاہد صاحب جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور معاملات بھی تھے، باقی فیملی ممبرز بھی تھے۔ تو یہ سب جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس دوران گھر میں ان کے جھگڑا شروع ہو گیا، بڑوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ نہ جانے کس بات پر یہ آپس میں لڑے، بڑے بڑے آپس میں، یعنی بھائی آپس میں لڑے، جبکہ اس سارے ٹائم پر
شاہد اپنے گھر میں تھا، یعنی ظاہر ہے سب کے رومز اور اپنی اپنی جگہ تو علیحدہ ہی تھی، رہتے تو کمبائن تھے لیکن اپنے اپنے کمرے علیحدہ تھے. تو اس دوران شاہد جو ہے وہ اپنے کمرے میں تھا، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. جو سوتیلا بھائی ہے جس کا نام ہے علی اٹھا ہے، اٹھ کے اس نے پسٹل نکال لی ہے، گیا ہے ڈائریکٹ شاہد کے کمرے میں اور جا کے شاہد کو فائر مار کے شوٹ کر کے قتل کر دیا. اچھا، شوٹ کر کے جب قتل کیا، ظاہر ہے علی کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یہ تو ایس ایچ او ہے، پھر ایک کرائم فائٹر ہے، اس کی بہت محکمے میں عزت ہے، تو اب یہ میں نے کیا کام کر دی ہے، اب تو میں پکڑا جاؤں گا. اس نے فوراً گولی ماری اور گولی مار کر وہاں سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا. اب جب اس حوالے سے پولیس کو اطلاع دی گئی کہ یہ کیا ہو گیا یہاں پر اس طرح سے، تو پولیس میں سے جو اویس شفیق صاحب ہیں جو یہاں پر ایس پی لگتے ہیں، وہ ڈاکٹر انوش مسعود صاحبہ جو کہ ایس ایس پی لاہور ہیں، وہ یہ سب موقع پر پہنچے فوراً سے اور جا کے شاہد اصغر کو دیکھا کہ یہ ہمارے باوردی بھائی کو کیا ہو گیا. اچھا، جب ادھر جا کے دیکھا، تمام شواہد کو اکٹھا کیا، معاملات کو دیکھا، تو ظاہر ہے ان کو بہت دکھ ہوا کہ یہ تو ہمارا کرائم فائٹر ہے اور بہت اچھے انداز میں پولیس کے معاملات کو سنبھالتا ہے، پبلک کو ڈیل کرتا ہے، اور ایک روبدار پرسنالٹی کے شاہد اصغر جو ہیں وہ مالک تھے. اب ہوا کیا، جو صورتحال کے مطابق وہ یہ ہے کہ یہ شخص بھاگ گیا. انوش مسعود صاحبہ نے یہ آرڈرز پاس کیے کہ مجھے ملزم گرفتار چاہیے. ظاہر ہے اویس شفیق صاحب جو کہ یہاں پر ایز اے ایس پی اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے یہ ملزم چاہیے. وہاں پر متعلقہ ایک ٹیم بنائی اور ٹیم نے اپنے کام کا آغاز کیا. یہ سارے کا سارا وقوع ہے. اب میں آگے چل کر آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے یہ بھی بتاؤں گی کہ تمام وہ لوگ، ہسٹری میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ تمام وہ لوگ جو باوردی شخص کو قتل کا نشانہ بناتے ہیں، گولی کا نشانہ بناتے ہیں، مار دیتے ہیں، ان کو پولیس کبھی بھی نہیں چھوڑتی اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، جھگڑے کے دوران اگر کسی باوردی شخص کو نشانہ بنا دیں گولی کا اور اس قسم کا، تو پھر پولیس اپنا بدلہ لینا جانتی ہے، کیونکہ وردی کا ایک روب ہے، وردی کا ایک وقار ہے، اور اس وقار کو خراب کیا جائے تو ظاہر ہے انسان کو انجام سے ڈرنا چاہیے. اب یہ شخص مفرور ہے، بھاگ گیا ہے، یہ کتنا بھی بھاگ لے، میری بات آج یہ یاد رکھیے گا کہ اس شخص کو پولیس یہ غار میں چھپ جائے، یہ قبر میں چھپ جائے، یہ کسی کونے میں چھپ جائے، پولیس اس کو ڈھونڈ نکالے گی اور نکال کر پولیس جو ہے وہ اس کا علاج کرے گی جو اس نے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ محکمے میں شاہد اصغر کو ایک بہترین پولیس آفیسر کے طور پر مانا جاتا ہے. میں ایک چھوٹا سا میسیج دوں گی، پھر اپنی ویڈیو کو کلوز کروں گی، ختم کروں گی، کہ ہمارے ہاں 2 شادیاں کر تو لی جاتی ہیں، لیکن 2 شادیوں میں جب انصاف نہیں ہوتا، جب بچوں میں جائیداد کو پراپرلی تقسیم نہیں کیا جاتا، تو پھر اس قسم کے معاملات ہمیں اکثر اوقات نظر آتے ہیں پبلک میں. لیکن پولیس میں ایسا معاملہ میں نے ہسٹری میں پہلی دفعہ سنا ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے اس ملزم کو کب پکڑا جاتا ہے اور کب کیفے کردار تک پہنچایا جاتا ہے اس کے جرم کے مطابق. تھینک یو.